دوستو پنچز ہے میری پہلی محبت۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جاوا اسپیرو بغیر رکے بغیر لیٹ کیے تیز رفتار طریقے سے بہترین بریڈ دے تو آج میں آپ کو وہ فارمولا دوں گا جو میں خود استعمال کرتا ہوں، جو جاوا اسپیرو کو بریڈ پر لاتا ہے اور جس سے پیداواری شرح بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید آپ کی اپنے چینل پنچز پیراڈائز میں۔ دوستو آج کی ویڈیو ان سب کے لیے ہے جو جاوا اسپیرو پالتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ان کی جاوا اسپیرو ہر سیزن میں بہترین بریڈ دے بغیر کسی مسئلے کے۔ آپ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی جاوا اسپیرو بریڈ پر نہیں آتی، بھائی انڈا تو دیتی ہے مگر بچے نہیں نکلتے، بھائی بچے کمزور نکلتے ہیں، بھائی جوڑا صحت نہیں پکڑ رہا۔ تو آج میں آپ کو جاوا اسپیرو کا مکمل فارمولا دینے والا ہوں، جس میں سافٹ فوڈ میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ یہ ساری چیزیں مضبوط اور عملی طریقے سے شامل ہے۔ یہ فارمولا لگایا اور جاوا اسپیرو کا بریڈنگ ریٹ 200% تک بڑھ جاتا ہے۔ آؤ شروع کرتے ہیں آرام سے ڈیپ ڈسکس کے ساتھ۔ دوستو جاوا اسپیرو ایک سیدھا مگر بہت نازک پرندہ ہے۔ اس کی کچھ خاص باتیں ہیں۔ نمبر 1 بات ہے اس کی کیا ہے، یہ قدرتی خوراک کے بغیر بریڈ پر نہیں آتی۔ صرف آپ اس کو یا جو اس کا جو سیڈ میکس بازار میں ملتا ہے کنگنی، ٹھیک ہے، کنگنی کے علاوہ بھی اس کو بہت ساری چیزیں چاہیے۔ ان کو ہائی پروٹین، کیلشیم، امینو ایسڈ، نیچرل وٹامن ضروری ملتا رہنا چاہیے، ٹھیک ہے دوستو۔ نمبر 2 پر یہ سافٹ فوڈ کی دیوانی ہوتی ہے جاوا پنچ۔ آپ کسی بھی بریڈر سے پوچھیں، جاوا اسپیرو نرم خوراک پر تیزی سے تیار ہوتی ہے۔ اگر آپ سافٹ فوڈ نہیں دیں گے جاوا اسپیرو کو تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو اگر آپ کسی بھی بریڈر سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ سافٹ فوڈ لازمی ریکمنڈ کرے گا آپ کو۔ نمبر 3، انڈے کی وقت انرجی سب سے زیادہ چاہیے۔ جب انڈے یہ دیتے ہیں تو اس کے لیے اسے اچھی انرجی چاہیے، اس لیے ہم آج مکمل فارمولا بنا رہے ہیں اس کے ہائی کیلشیم کے لیے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب دوستو ہم آتے ہیں اس ویڈیو کی دل پر، جس کا آپ بھی بہت بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، وہ فارمولا جس نے مجھے جاوا اسپیرو میں ہمیشہ 100% نتیجہ دیا ہے۔ نمبر 1، انگریڈینٹس، ٹھیک ہے، ابلا ہوا انڈا یہ فارمولا کی بنیاد ہے۔ فائدے، پروٹین کا بڑا ذریعہ ہے، نر و مادہ دونوں میں ہارمونز کو فعال کرتا ہے، جسم گرم رکھتا ہے، بریڈنگ موڈ میں تیزی لاتا ہے۔ آپ نے آدھا انڈا لینا ہے یا زیادہ نہیں، آپ اپنے پرندوں کے حساب سے دیکھ لیں۔ اگر آپ کے پاس 2-3 پیر ہے تو اس کے لیے ایک بہت کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑے پیر ہے تو پھر آپ آدھا حصہ، یہ زیادہ بھی نہ دے ورنہ موٹاپا ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے جب برڈز کو فلائی کرنے کے لیے جگہ کیج چھوٹا ہوتا ہے تو پھر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ انڈے کو باریک ہاتھ سے مسل کر بالکل برادہ جیسا بنائے یا کدوکش کے ساتھ باریک کر لے اور اس کا برادہ بنائے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو ڈبل روٹی کا نرم حصہ چاہیے۔ جی ہاں دوستو، جاوا اسپیرو کو ڈبل روٹی کا نرم حصہ بہت پسند آتا ہے۔ اس کے فائدے بھی سنیں۔ انڈے کے ساتھ مکس ہو کر نرم سافٹ فوڈ بناتا ہے، انرجی تیزی سے فراہم کرتا ہے، خوراک کی مقدار بڑھاتا ہے، بچے نکلنے کے بعد پیرنٹنگ بہتر ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا کافی ہے۔ میں پہلے بھی سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اگر میں آپ کو پہلے بھی بولا کہ جو انڈا ہے اپنے پرندوں کے حساب سے دیکھ لے، یہ بھی اپنے پرندوں کے حساب سے دیکھ لے، ٹھیک ہے۔ مورنگا، اب 3 نمبر چیز پر ہمارے پاس ہے مورنگا، اور مورنگا بہترین نیچرل ملٹی وٹامن سمجھ لئے آپ اس کے، ٹھیک ہے۔ اس کے فائدے بے شمار ہے، بہان میں سے زیادہ نیچرل نیوٹریشن ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ چٹکی بھر اس پر سافٹ فوڈ پر ڈالیں۔ جھینگا، دوستو یہ جاوا اسپیرو کے لیے طاقت کا بم ہے۔ فائدہ، امینو ایسڈ اس میں ہوتا ہے، ریئل پروٹین ہوتی ہے، بچوں کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، اس سے مادہ کا انڈا مضبوط ہوتا ہے۔ تو جھینگا کا بھی بہت پاؤڈر ہے، یہ بھی چٹکی بھر کافی ہے۔ نمبر 3 پر ہے میل وارمز۔ اگر آپ چاہیں کہ جاوا اسپیرو زور پکڑے تو میل وارمز پاؤڈر سب سے مضبوط چیز ہے۔ فائدہ، اس میں 60% پروٹین ہوتا ہے، جسم گرم رکھتا ہے، جوڑے کو 72 گھنٹوں کے اندر ریفریش کر دیتا ہے، بچے تیزی سے بڑے ہوتے ہیں۔ آدھی چٹکی سے زیادہ نہیں دینی ہے آپ کو یہ میل وارمز، ٹھیک ہے۔
اگر آپ کو سوکی میل ورمز مل جائے اور آپ اسے گھر پر خود پیسے تو اس کا تو واہ کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب بنانے کا طریقہ، سٹیپ 1 کیا ہے؟ آدھا ابلا ہوا انڈا کدوکش کے ساتھ باریک بنائیں۔ سٹیپ 2، ڈبل روٹی کا نرم حصہ ہاتھ سے مسل کر شامل کریں یا یہ بھی کدوکش کے ساتھ باریک کر لے۔ سٹیپ 3، مورنگا پاؤڈر 1 چٹکی۔ سٹیپ 4، جنگا پاؤڈر آدھی چٹکی۔ سٹیپ 5، میل ورمز پاؤڈر آدھی چٹکی۔ سٹیپ 6، سب کچھ ہاتھ سے مکس کریں، چمچ سے نہیں، کیونکہ ہاتھ سے مکس کرنے سے سب چیزیں صحیح طریقے سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ سٹیپ 7، فارمولا تیار ہے، یہ فارمولا تازہ بنائیں، 2 گھنٹے کے بعد پھینک دیں اسے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب سافٹ فوڈ کب کب دینا ہے، تو میں آپ کو ایسے ہفتہ وار لسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ڈے 1 پر آپ نے دینا ہے سافٹ فوڈ، ڈے 2 پر ریسٹ، ڈے 3 پر پھر سافٹ فوڈ، ڈے 4 پر ریسٹ، ڈے 5 سافٹ فوڈ پلس گرین فوڈ، ڈے 6 ریسٹ، ڈے 7 سافٹ فوڈ پلس کیلشیم۔ یہ 7 دن کا چکر ہے، اسی چکر سے جوڑے 98% بریڈ پر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ جاوا اسپیرو کو تیزی سے بریڈ پر لانے کا سسٹم یہی ہے، آپ 12 سے 13 گھنٹے کی روشنی کافی ہے اس کے لیے۔ اس کو رات میں بالکل لائٹ مت لگائے، اگر سردی ہے تو ابھی سردی آ رہی ہے تو آپ کچھ اور لگا دیں جو لائٹ نہیں کر رہی ہو، اور وہ ایک بلب ہے، وہ اصل میں بلب ہے بھی نہیں، ہیٹر ہے جو لائٹ نہیں کر رہا اور گرمائش پیدا کر رہا ہے، تو یہ ایک بہترین سسٹم ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ویڈیو، جاوا اسپیرو بریڈنگ فارمولا، جس نے ہزاروں بریڈرز کو رزلٹ دیا ہے۔ اگر آپ یہی فارمولا اسی ترتیب سے لگائیں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جاوا اسپیرو بریڈ پر ضرور آئیں گے اور بچے بہترین نکلیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس پر پارٹ 2 بھی بنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یا جاوا اسپیرو کی مکمل ڈائٹ پلان پر، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دوسری ویڈیو اس پر بناؤں تو کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ پھر بناؤں گا۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پرندوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔